بشر بن مفضل نے کہا ہمیں عمارہ بن غزیہ نے یحییٰ بن عمارہ سے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2123. عبد العزیز دراوردی اور سلیمان بن بلال نے اسی مذکورہ بالا سند سے یہی حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2124. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2125. اسماعیل بن جعفر نے کہا مجھے سعد بن سعید نے عمر بن کثیر بن افلاح سے خبر دی. انہوں نے عمر بن سفینہ سے اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ وہی کچھ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے. یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. مگر اللہ تعالیٰ اسے اس ضائع شدہ چیز کا بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا کون سا مسلمان ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہو سکتا ہے. وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. پھر میں نے وہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کا بدل عطا فرما دیا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیتے ہوئے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بھیجا تو میں نے کہا میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت غیرت کرنے والی ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بیٹی کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے نیاز کر دے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بے جا غیرت کو اس سے ہٹا دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2126. ابو اسامہ نے سعد بن سعید سے روایت کی. انہوں نے کہا مجھے عمر بن کثیر بن افلاح نے خبر دی. انہوں نے کہا میں نے ابن سفینہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ کہے بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما. مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے میں نے اس طرح کہا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان سے بہتر بدل عطا فرما دیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2127. عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں سعد بن سعید نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا مجھے عمر بن کثیر نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابن سفینہ سے خبر دی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آگے ابو اسامہ کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ارادے کو پختہ کر دیا تو میں نے وہی کلمات کہے. اس کے بعد میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2128. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ کہا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ کلمات کہو، اے اللہ مجھے اور اس کو معاف فرما، اور اس کے بعد مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ کہا میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بعد وہ دے دیے جو میرے لیے ان سے بہتر ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2129۔ ابو اسحاق فزاری نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے قبیصہ بن زویب سے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ نے انہیں بند کر دیا، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے ہمیں اور اس کو بخش دے، اور اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما، اور اس کے لیے اس قبر میں روشنی کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2130۔ عبید اللہ بن حسن نے کہا، ہمیں خالد حذا نے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، اس کے سوا کہ انہوں نے وخلفوا فی عقبہ کے بجائے وخلفوا فی ترکتہ، یعنی جو کچھ اس نے چھوڑا ہے یعنی اہل و مال، اس میں اس کا جانشین بن کہا، اور انہوں نے اللہم اوسع لہ فی قبرہ، یعنی اے اللہ اس کے لیے اس کی قبر میں وسعت پیدا فرما، اور کہا افسح لہ، یعنی اور اس کے لیے کشادگی پیدا فرما، نہیں کہا۔ اور عبید اللہ نے یہ زائد بیان کیا کہ خالد حذا نے کہا ایک اور ساتویں دعا کی جسے میں بھول گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2131۔ ابن جریج نے علا بن یعقوب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم انسان کو دیکھتے نہیں کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اٹھ جاتی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظر اس کی روح کا پیچھا کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2132۔ عبد العزیز دراوردی نے بھی علا سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2133۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے میں نے دل میں کہا، پردیسی پردیس میں فوت ہو گیا، میں اس پر ایسا روں گی کہ اس کا خوب چرچا ہوگا۔ چنانچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کر لی کہ اچانک بالائی علاقے سے ایک عورت آئی، وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی کہ اسے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شیطان کو اس گھر میں دوبارہ داخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تو میں رونے سے رک گئی اور نہ روئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2134۔ حماد بن زید نے عاصم حول سے، انہوں نے ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کی بیٹیوں میں سے ایک نے آپ کو بلاتے ہوئے اور اطلاع دیتے ہوئے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا بچہ یا اس کا بیٹا موت کے عالم میں ہے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام لانے والے سے فرمایا، ان کے پاس واپس جا کر ان کو بتاؤ کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، اور اسی کا ہے جو اس نے دیا تھا، اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور ان کو بتا دو کہ وہ صبر کریں اور اجر و ثواب کی طلبکار ہوں۔ پیام رساں دوبارہ آیا اور کہا، انہوں نے آپ کو قسم دی ہے کہ آپ ان کے پاس ضرور تشریف لائیں۔ کہا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کے سامنے بچے کو پیش کیا گیا جبکہ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا، جسم اس طرح مضطرب تھا جیسے اس کی جان پرانی مشکیزے میں ہو، تو آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحم دل بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2135۔ ابن فضیل اور ابو معاویہ ہر ایک نے عاصم حول سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی، البتہ حماد کی حدیث زیادہ مکمل اور زیادہ لمبی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2136۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہیں غشی کی حالت میں پایا۔ آپ نے پوچھا، کیا انہوں نے اپنی مدت پوری کر لی یعنی وفات پا گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنو گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا، بلکہ یعنی آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2137۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار میں سے ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو سلام کہا اور پھر وہ انصاری پوچھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے بھائی انصاری، میرے بھائی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی، وہ اچھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اس کی عیادت کرے گا؟ پھر آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم 10 سے زائد لوگ تھے، ہمارے پاس جوتے نہ تھے نہ موزے نہ ٹوپیاں اور نہ قمیص ہی۔ ہم اس شوریلی زمین پر چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے ارد گرد سے پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تھے ان کے قریب ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2138۔ محمد یعنی جعفر الصادق کے فرزند نے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں شعبہ نے ثابت سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر پہلے صدمے کے وقت ہے، یعنی اس کے بعد تو انسان غم کو آہستہ آہستہ برداشت کرنے لگتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2139۔ عثمان بن عمر نے کہا، ہمیں شعبہ نے ثابت بنانی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس آئے جو اپنے بچے کی موت پر رو رہی تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو۔ اس نے کہا، آپ کو میری مصیبت کی کیا پرواہ؟ جب آپ چلے گئے تو اس کو بتایا گیا کہ وہ تمہیں صبر کی تلقین کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس عورت پر موت جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔
وہ آپ کے دروازے پر آئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دربان نہ پائے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس وقت آپ کو نہیں پہچانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر پہلے صدمے یا صدمے کے آغاز ہی میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2140۔ خالد بن حارث، عبد الملک بن عمرو اور عبد الصمد سب نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ عثمان بن عمر کے سنائے گئے واقعے کے مطابق اس کی حدیث کی طرح حدیث سنائی، اور عبد الصمد کی حدیث میں یہ جملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2141۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت پر رونے لگیں تو انہوں نے کہا، اے میری بیٹی رک جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میت کو اس پر اس کے گھر والوں کی آہ و بکا سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2142۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ کو سعید بن مسیب سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2143۔ سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2144۔ ابو صالح نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا وہ بے ہوش ہو گئے، تب ان پر بلند آواز سے چیخ و پکار کی گئی۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا، کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2145۔ ابو اسحاق شیبانی نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہائے میرا بھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، صہیب، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2146۔ عبد الملک بن عمیر نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا مجھ پر رو رہے ہو؟ کہا، اللہ کی قسم، ہاں امیر المومنین، آپ ہی پر رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تمہیں خوب علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس پر آہ و بکا کی جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ عبد الملک بن عمیر نے کہا، میں نے یہ حدیث موسیٰ بن طلحہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں، یہ یہودیوں کا معاملہ تھا۔ دیکھیے حدیث نمبر 2153۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2147۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر واویلا کیا۔ انہوں نے کہا، اے حفصہ، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس پر واویلا کیا جاتا ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے؟ اور اسی طرح صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واویلا کیا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صہیب کیا تمہیں علم نہیں جس پر واویلا کیا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2148۔ ایوب نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام ابان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ عامر بن عثمان بھی ان کے پاس تھے۔ اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، انہیں لے کر آنے والا ایک آدمی لایا۔ میرے خیال میں اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں بتایا تو وہ آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میں ان دونوں کے درمیان میں تھا۔ اچانک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اور ایسا لگتا تھا وہ عامر بن عثمان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اٹھیں اور ان کو روکیں۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا شرط و قید یعنی ہر طرح کے رونے کے حوالے سے بیان کیا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہم امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ جب ہم بعیدہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ اور میرے لیے پتہ کرو کہ وہ کون آدمی ہے۔ میں گیا تو دیکھا وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں ان کے پاس واپس آیا اور کہا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے لیے پتہ کروں کہ وہ کون شخص ہیں، تو وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اور ان کو حکم پہنچا دو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں آ جائیں۔ میں نے کہا ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں۔ انہوں نے کہا چاہے ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی ہیں شامل ہو جائیں۔ بسا اوقات ایوب نے بس یہاں تک کہا ان سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیں۔ جب ہم مدینے پہنچے تو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین زخمی کر دیے گئے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے ہائے میرا بھائی، ہائے میرا ساتھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں، یا کہا تم نے سنا نہیں؟ ایوب نے کہا یا انہوں نے اس کے بجائے اولم تعلم اولم تسمع، کیا تمہیں پتہ نہیں اور تم نے سنا نہیں کہ الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے بعض طرح کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رونے کے لفظ کو بلا قید بیان کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بعض کی قید کے ساتھ کہا تھا۔ میں یعنی ابن ابی ملیکہ اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کہا تھا ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میت کو کسی ایک کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کیونکہ کافروں نے اپنی اولاد کو بلند آواز سے رونا سکھایا ہوتا ہے، رہا بغیر آواز کے رونا تو اس کی ذمہ داری رونے والے پر نہیں، کیونکہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آواز کے بغیر محض آنسوں سے رونے کا نہ رونے والے کو گناہ ہے نہ اس کے بڑوں کو، کیونکہ وہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں۔ ایوب نے کہا ابن ابی ملیکہ نے کہا مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا تم مجھے ایسے دو افراد کی حدیث بیان کرتے ہو جو نہ خود جھوٹ بولنے والے ہیں اور نہ جھٹلائے جانے والے ہیں، لیکن بعض اوقات سماع یعنی سننا غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سیاق میں یہ بات کی تھی۔ دیکھیے حدیث نمبر 2153 اور 2156۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2149۔ ابن جریج نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہوں نے کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی مکے میں فوت ہو گئی، تو ہم ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تشریف لائے۔
میں ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا، پھر دوسرا آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عمر بن عثمان سے اور وہ ان کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے کہا، تم رونے سے روکتے کیوں نہیں؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعض طرح کے رونے سے کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے مکمل حدیث بیان کی، کہا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے لوٹا، حتیٰ کہ جب ہم مقام بیدہ پر پہنچے تو اچانک انہیں درخت کے سائے تلے کچھ اونٹ سوار دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا، جا کر دیکھو یہ اونٹ سوار کون ہے؟ میں نے دیکھا تو وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے کہا، انہیں میرے پاس بلاؤ۔ میں لوٹ کر صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا، چلیے امیر المومنین کے ساتھ ہو جائیے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیے گئے تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اندر آئے، کہہ رہے تھے، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا ساتھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صہیب کیا تم مجھ پر رو رہے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میت کو اس کے گھر والوں کے بعض طرح کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو میں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ انہوں نے کہا، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ اللہ کی قسم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے بڑھا دیتا ہے۔ کہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تمہارے لیے قرآن کافی ہے جس میں یہ ہے، اور بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اس کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اور اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا، اللہ کی قسم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2150۔ عمر بن دینار نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام ابان کے جنازے میں حاضر تھے اور مذکورہ حدیث بیان کی۔ انہوں یعنی عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مرفوع ہونے کی صراحت نہیں کی، جس طرح ایوب اور ابن جریج نے اس کی صراحت کی ہے، اور ان دونوں کی حدیث عمر کی حدیث سے زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2151۔ سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2152۔ حماد بن زید نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا روایت کردہ قول بیان کیا گیا، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ انہوں نے ایک چیز کو سنا لیکن پوری طرح محفوظ نہ رکھا۔ امر واقعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا اور وہ لوگ اس پر رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، تم رو رہے ہو اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2153۔ ابو اسامہ نے ہشام سے اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ بیان کرتے ہیں، میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھول گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، اس مرنے والے کو اس کی غلطی یا گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کے گھر والے اب اسی وقت اس پر رو رہے ہیں، اور یہ بھول ان یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مانند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدر کے دن اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے جس بدر میں قتل ہونے والے مشرکوں کی لاشیں تھیں، تو آپ نے ان سے جو کہنا تھا کہا اور فرمایا اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو بخوبی سن رہے ہیں، حالانکہ اس بات میں بھی وہ بھول گئے۔ آپ نے تو فرمایا تھا یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان سے دنیا میں جو کہا کرتا تھا وہ حق پر تھا۔ پھر انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھیں، اور بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور تو ہرگز انہیں سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہیں۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ آگ میں اپنے ٹھکانے بنا چکے ہیں اور وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ جو ان سے کہا گیا تھا وہی سچ ہے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دو روایتوں کا اصل بیان محفوظ نہیں رکھ سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2154۔ وکیع نے بیان کیا ہمیں ہشام بن عروہ نے اسی سند سے ابو اسامہ کی حدیث کی ہم معنی حدیث سنائی، اور ابو اسامہ کی مذکورہ بالا حدیث زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2155۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اس موقع پر ان کے سامنے بیان کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، یقیناً انہوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن وہ بھول گئے ہیں یا ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ امر واقعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے جنازے کے پاس سے گزرے جس پر آہو بکا کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2156۔ وکیع نے سعید بن عبید طائی اور محمد بن قیس سے اور انہوں نے علی بن ربیعہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کوفہ میں سب سے پہلے جس پر نوحہ کیا گیا وہ قرظہ بن کعب تھا، اور اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس پر نوحہ کیا گیا اسے قیامت کے دن اس پر کیے جانے والے نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2157۔ ہمیں علی بن مسہر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں محمد بن قیس نے علی بن ربیعہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2158۔ مروان بن معاویہ فزاری نے کہا ہمیں سعید بن عبید طائی نے علی بن ربیعہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2159۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے۔ احساب یعنی باپ دادا کے اصلی یا مجموعہ کارناموں پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب پر تان کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا، اور فرمایا نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس اور خارش کی قمیض ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2160۔ عبد الوہاب نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مجھے عمرہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل یعنی شہید ہونے کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجمع میں بیٹھے کہ آپ کے چہرہ انور پر غم کا پتہ چل رہا تھا۔ کہا میں دروازے کی جھری یعنی دروازے کی طرف سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے خاندان کی عورتیں، اور اس نے ان کے رونے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ جا کر انہیں روکے، وہ چلا گیا۔ وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ آپ نے اسے دوبارہ حکم دیا کہ وہ جا کر انہیں روکے، وہ گیا، اور پھر تیسری بار آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کی قسم
اللہ کے رسول وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ ان یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے دل میں کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، اللہ کی قسم نہ تم وہ کام کرتے ہو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے، اور نہ ہی تم نے بار بار بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ترک کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2161۔ عبداللہ بن نمیر، معاویہ بن صالح اور عبدالعزیز بن مسلم نے یحییٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی، اور عبدالعزیز کی حدیث میں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے سے باز نہیں آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2162۔ محمد بن سیرین نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ساتھ ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے، تو ہم میں سے ان 5 عورتوں یعنی ام سلیم، ام علا، ابو صبرہ کی بیٹی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یا ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے سوا کسی نے کما حق کو اس کی پاسداری نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2163۔ ہشام نے حفصہ سے اور انہوں نے حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں ہم سے یہ عہد لیا کہ تم نوحہ نہیں کرو گے، ہم میں سے 5 کے سوا کسی نے اس کی کما حق کو پاسداری نہیں کی۔ ان 5 میں سے ایک ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2164۔ عاصم نے حفصہ سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی عورتیں آپ سے بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور کسی نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، کہا اس عہد میں سے ایک نوحہ گری کی شق بھی تھی، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خاندان کے سوا، کیونکہ انہوں نے جاہلیت کے دور میں نوحہ کرنے پر میرے ساتھ تعاون کیا تھا، تو اب میرے لیے بھی لازمی ہے کہ میں ایک بار ان کے ساتھ تعاون کروں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کے خاندان کے سوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2165۔ محمد بن سیرین نے کہا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا، لیکن ہمیں سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2166۔ حفصہ نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا گیا، لیکن ہمیں سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2167۔ یزید بن زرع نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے فرمایا اس کو 3، 5 یا اگر تمہاری رائے ہو تو اس سے زائد مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اور آخری بار میں کافور یا کافور میں سے کچھ ڈال دینا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اس کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2168۔ حفصہ بنت سیرین نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نے ان کے بالوں کی کنگھی کر کے 3 گوندی ہوئی لٹیں بنا دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2169۔ مالک بن انس، حماد اور ابن الیہ نے ایوب سے، انہوں نے محمد سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک وفات پا گئیں۔ ابن الیہ کی حدیث میں یوں ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں، اور مالک کی حدیث میں ہے کہا جب آپ کی بیٹی وفات پا گئی
تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس سے آگے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد، ان سے ایوب اور ان سے یزید کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2170۔ حماد نے ایوب سے، انہوں نے حفصہ سے، اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سابقہ حدیث کی طرح روایت بیان کی، اس کے سوا کہ آپ نے فرمایا 3، 5، 7 یا اگر تمہاری رائے ہو تو اس سے زائد بار غسل دینا۔ حفصہ نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 گندھی ہوئی لٹیں بنا دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2171۔ اسماعیل ابن الیہ نے کہا، ہمیں ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا حفصہ نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو طاق تعداد میں 3، 5 یا 7 مرتبہ غسل دو۔ کہا اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے ان کے بالوں کی کنگھی کر کے 3 مینڈیاں بنا دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2172۔ عاصم محول نے حفصہ بنت سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طاق تعداد میں 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اور 5ویں بار پانی میں کافور یا کچھ کافور ڈال دینا، اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا، اس تہبند کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2173۔ ہشام بن حسان نے حفصہ بنت سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹیوں میں سے ایک کو غسل دے رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا، اسے طاق تعداد میں 5 یا اس سے زائد بار غسل دینا۔ آگے ایوب اور عاصم کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں انہوں نے کہا، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے ان کے بالوں کو 3 تہائیوں میں گون دیا، اور ان کے سر کے دونوں طرف اور ان کی پیشانی کے بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2174۔ حشیم نے خالد سے خبر دی، انہوں نے حفصہ بنت سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں اپنی بیٹی کو غسل دینے کا حکم دیا تو وہاں یہ بھی فرمایا، ان کی دائیں جانب سے اور اس کے وضو کے اعضاء سے غسل کی ابتدا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2175۔ اسماعیل بن الیہ نے خالد سے، انہوں نے حفصہ سے، اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں ان سے فرمایا، ان کی دائیں جانب سے اور ان کے وضو کے اعضاء سے آغاز کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2176۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، اور انہوں نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ہم اللہ کی رضا چاہتے تھے تو اس کے وعدے کے مطابق ہمارا اجر اللہ پر واجب ہو گیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ چلے گئے، انہوں نے دنیا میں اپنے اجر میں سے کچھ نہیں لیا۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ احد کے دن شہید ہوئے تو ان کے لیے ایک دھاری دار چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی جس میں ان کو کفن دیا جاتا۔ جب ہم اس کو ان کے سر پر ڈالتے تو ان کے پاؤں باہر نکل جاتے، اور جب ہم اسے ان کے پیروں پر رکھتے تو سر نکل جاتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ان کے سر والے حصے پر ڈال دو اور پاؤں پر کچھ اذخر گھاس ڈال دو، اور ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے پھل پک چکا ہے اور وہ اس کو چن رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2177۔ جریر، عیسیٰ بن یونس، علی بن مسہر اور ابن عیینہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2178۔
ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحول یعنی یمن سے لائے جانے والے 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی اور نہ امامہ، البتہ حلے یعنی ہم رنگ چادروں پر مشتمل جوڑے کے حوالے سے لوگ اشتباہ میں پڑ گئے، بلا شبہ وہ آپ کے لیے خریدا گیا تھا تاکہ آپ کو اس میں کفن دیا جائے، پھر اس حلے کو چھوڑ دیا گیا اور آپ کو سحول کے 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور اس حلے کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لے لیا اور کہا میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھوں گا یہاں تک کہ اس میں خود اپنے کفن کا انتظام کروں گا۔ بعد میں کہا اگر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے پسند فرماتا تو آپ کو اس میں کفن دینے کا بندوبست کروا دیتا، اس لیے انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت صدقہ کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2179۔ علی بن مسہر نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک یمنی حلے میں لپیٹا یعنی کفن دیا گیا، پھر اس کو اتار دیا گیا اور آپ کو سحول کے 3 سفید یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ قمیض تھی اور نہ امامہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلہ اٹھا لیا اور کہا مجھے اس میں کفن دیا جائے گا، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کفن نہیں دیا گیا تو مجھے اس میں کفن دیا جائے گا، چنانچہ انہوں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2180۔ حفص بن غیاث، ابن عیینہ، ابن ادریس، عبدہ، وکیع اور عبدالعزیز سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور ان کی حدیث میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2181۔ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا 3 سحولی کپڑوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2182۔ صالح بن کیسان نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کو دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانپا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2183۔ معمر اور شعیب نے ابن شہاب زہری سے اسی سند کے ساتھ بالکل اسی طرح حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2184۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو فوت ہوا تو اس کو معمولی کپڑے میں کفن دیا گیا اور رات ہی کو دفن کر دیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی کو رات کو دفن کرنے سے ڈانٹ کر روکا یہاں تک کہ اس کی شایان شان طریقے سے نماز جنازہ ادا کی جائے، الا یہ کہ کوئی انسان اس پر مجبور ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2185۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو، اگر وہ میت نیک ہے تو جس کی طرف تم اس کو لے جا رہے ہو وہ خیر ہے، اگر وہ اس کے سوا ہے تو پھر وہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2186۔ معمر اور محمد بن ابی حفصہ دونوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی، لیکن معمر کی حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2187۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جنازے میں جلدی کرو، اگر میت نیک ہے تو تم نے اسے بھلائی کے قریب کر دیا، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2188۔ ابو طاہر حرملہ بن یحییٰ اور ہارون بن سعید ایلی اس روایت کے الفاظ ہارون اور حرملہ کے ہیں۔ ان میں سے ہارون نے کہا ہمیں حدیث سنائی، اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی۔ انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے عبد الرحمن بن ہرمز اعرج نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو اس کے لیے ایک قرات ہے، اور جو اس جنازے میں شریک رہا حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ پوچھا گیا 2 قرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے مانند۔ ابو طاہر کی حدیث یہاں ختم ہو گئی۔ دوسرے 2 اساتذہ نے اضافہ کیا، ابن شہاب نے کہا سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آتے تھے، جب ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہنچی تو انہوں نے کہا یقیناً ہم نے بہت سے قراتوں میں نقصان اٹھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2189۔ عبد الاعلی اور عبد الرزاق نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ان الفاظ 2 عظیم پہاڑوں تک بیان کی، اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ اور عبد الاعلی کی حدیث میں ہے یہاں تک کہ اس کے دفن سے فراغت ہو جائے، اور عبد الرزاق کی حدیث میں ہے یہاں تک کہ اس کو لحد میں رکھ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2190۔ عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے کئی لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح معمر کی حدیث ہے اور کہا اور جو اس کو دفن کیے جانے تک اس کے ساتھ رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2191۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے پیچھے قبرستان نہیں گیا تو اس کے لیے 1 قرات یعنی اجر ہے، اور اگر وہ اس کے پیچھے گیا تو اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ پوچھا گیا 2 قرات کیا ہیں؟ فرمایا ان دونوں میں سے چھوٹا احد پہاڑ کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2192۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کے لیے قرات ہے، اور جو اس کے ساتھ گیا حتیٰ کہ اسے قبر میں اتار دیا گیا تو اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ ابو حازم نے کہا میں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کیا ہے؟ انہوں نے کہا احد پہاڑ کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2193۔ نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص جنازے کے پیچھے چلا تو اس کے لیے 1 قرات اجر ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کثرت سے احادیث سنائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یقیناً ہم نے بہت سے قراتوں کے حصول میں کوتاہی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2194۔ داؤد بن عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد عامر سے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب مقصورہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا اے عبداللہ بن عمر کیا آپ نے نہیں سنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ بلا شبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے نکلا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، پھر اس کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے لیے بطور اجر 2 قیرات ہیں، ہر قیرات احد پہاڑ کے مانند ہے، اور جس نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور لوٹ آیا، اس کا اجر احد پہاڑ جیسا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بارے میں دریافت کریں اور پھر واپس آ کر ان کو بتائیں کہ انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا۔ اس دوران میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مسجد کی کنکریوں سے ایک مٹھی بھر لی اور ان کو اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ پیام رسا ان کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ کنکریاں جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر دے ماری، پھر کہا، یقیناً ہم نے بہت سے قیراتوں کے حصول میں کوتاہی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2195۔ شعبہ نے کہا، ہمیں قتادہ نے سالم بن ابی جعد سے حدیث سنائی، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعموری سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور اگر وہ اس کے دفن میں شامل ہوا تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں، 1 قیرات احد پہاڑ کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2196۔ ہشام، سعید اور ابان نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ سعید اور ہشام کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیرات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2197۔ سلام بن ابی مطیع نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شریک بھائی عبداللہ بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان مرنے والا جس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک پہنچی ہو ادا کرے، وہ سب اس کی سفارش کریں تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ سلام نے کہا، میں نے یہ حدیث شعیب بن حبحاب کو بیان کی تو انہوں نے کہا، مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2198۔ ہارون بن معروف، ہارون بن سعید ایلی اور ولید بن شجاع میں سے ولید نے کہا، مجھے حدیث سنائی، اور دوسرے دونوں نے کہا، ہمیں حدیث سنائی ابن وہب نے، انہوں نے کہا، مجھے ابو صخر نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ قدید یا عصفان میں ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا، قریب دیکھو اس کے جنازے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے خاطر خاصے لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو میں نے ان کو اطلاع دی۔ انہوں نے پوچھا، تم کہتے ہو کہ وہ 40 ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا، اس میت کو گھر سے باہر نکالو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بھی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جنازے پر ایسے 40 آدمی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ ابن معروف کی روایت میں ہے، انہوں نے شریک بن ابی نامر سے، انہوں نے قریب سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ اس سند میں شریک کے والد اور ابو نامر کے بیٹے عبداللہ کا نام لیے بغیر دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے شریک بن ابی نامر کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2199۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھی صفت بیان کی گئی،
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو اس کی بری صفت بیان کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ایک جنازہ گزرا اور اس کی اچھی صفت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا اور اس کی بری صفت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے اچھی صفت بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے بری صفت بیان کی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2200